ناظرین، آج کا ولاگ ایک اہم خبر کے حوالے سے ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اور آپ سے بھی کہوں گا کہ یہ سارا ولاگ دیکھنے کے بعد آپ لوگ بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ سویڈن کا ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو دنیا کے ترقی پذیر ممالک کی مدد کرتا ہے، اس کے ایک سیکشن کے سربراہ کی بہت ہی ڈرامائی انداز میں یہاں پہ گرفتاری ہوئی ہے، اور یہ ولاگ اسی تفصیلات پہ جو ہے وہ مشتمل ہے۔ سویڈن کا ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جس کو سیڈا کہتے ہیں، سویڈش انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی فار کوآپریشن۔ یہ دنیا کے غریب ممالک یا ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان کو جو ہے وہ مدد فراہم کرتا ہے۔ زیادہ تر اس میں افریقی ممالک ہیں، کچھ لیٹن امریکہ کے بھی ہیں، اور مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش جو ہے ان کو بھی یہ ادارہ جو ہے وہ سیڈا میں بہت سی مدد کرتا ہے۔ پاکستان میں جب زلزلہ آیا یا سیلاب آیا تو سیڈا نے جو ہے وہ ملینز سویڈش کرون کی جو ہے وہ مدد دی، اور ابھی حال ہی میں پچھلے ہفتے جو اسلام آباد میں سویڈش ایمبیسی انہوں نے بھی اپنی پیج پہ جو ہے وہ شیئر کیا کہ یہ جو سیڈا ہے پاکستان کو انسانی ڈیولپمنٹ کے لیے ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ 65 ملین سویڈش کرون 65 ملین سویڈش کرون کی جو ہے وہ امداد دے رہا ہے۔ تو اس طرح دنیا کے مختلف ملکوں میں ان کے جو ہیں وہ پروجیکٹس چلتے ہیں، اور لیکن ان میں کئی دفعہ جو ہے وہ گھپلے بھی ہوتے ہیں، اور انہی سلسلے میں ایک افریقی ملک میں جو سیڈا کا پروجیکٹ تھا اس کے جو ہیڈ تھے وہاں پہ وہ سویڈش ایمبیسی میں تھے، ان کی سویڈش دارالحکومت اسٹاک ہوم میں منگل کے روز بہت ہی ڈرامائی انداز میں گرفتاری ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں یہ بھی سارے کے سارے یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب ایماندار ہیں، یا یہاں پہ کرپشن نہیں ہوتی، یہاں پہ یا بے ایمانی نہیں ہوتی، رشوت نہیں ہوتی۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ایک تو چیزیں بہت کم ہوتی ہیں، اتنی نہیں جتنی باقی ملکوں میں ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز ہے کہ جب یہ ہو جاتی ہیں تو پھر ان کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوتا، پھر سسٹم جو ہے وہ خود کام کرتا ہے۔ پھر اس میں کوئی سیاسی اثر و رسوخ یا کوئی این آر او یا دوسرا تیسرا چکر ہے وہ سارا نہیں آتا، کیونکہ ماضی میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے۔ ایک دفعہ ریڈ کراس کے چیف کو پکڑا گیا تھا کرپشن کے الزامات میں، بلکہ ایک میں نے ولاگ بنایا تھا، یہاں سپریم کورٹ کی ایک جسٹس تھی جس نے ایک دکان سے کچھ چیزیں اٹھا لی تھیں، ان کی قیمت ادا نہیں کی تھی۔ جب پولیس آئی تو اس نے دھونس جمانے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے پکڑا اور اس کو پھر جسٹس کے عہدے سے بھی برطرف کر دی گئی۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔ تو فرق یہ ہے کہ جب کوئی اس سسٹم میں آ جاتا ہے تو پھر اس کو بچانے والا کوئی ہوتا نہیں ہے۔ تو یہی صورتحال ہوئی ہے۔ یہ جو سیڈا کا جو ایک سربراہ تھا ایک سیکشن کا کسی افریقی ملک میں تھا، وہاں پہ جو سویڈش ایمبیسی میں وہ تعینات تھے، اور انہی کے عملے نے جو ہے وہ تفصیلات یہاں سویڈش گورنمنٹ کو فراہم کی کہ انہوں نے جو ہے وہ فروری 2021 سے 2023 کے دوران جو ہے ملینز آف سویڈش کرون جو ہیں ان کا انہوں نے کرپشن کی ہے، رشوت دھوکہ دہی کی ہے ساری، یہ اس طرح کے الزامات ہیں۔ اور جو سویڈن کے اسٹیٹ پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ٹینز آف ملینز سویڈش کرون یعنی کروڑوں سویڈش کرون کا جو ہے وہ یہ فراڈ کا، رشوت کا، کرپشن کا جو ہے وہ کیس ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ جو تھے سیڈا کے سربراہ اس ملک میں، ان کو سویڈن بلایا گیا۔ انہیں کہا جی کہ ایک سرکاری کو میٹنگ ہے، اس میں آپ تشریف لائیے اور اس میں ہم جو ہے وہ آپ سے بات چیت کرنی ہے۔ جب وہ سویڈن آئے اور آ کے یہاں پہ ایک ہوٹل میں ٹھہرے تو منگل کے روز ان کو ہوٹل سے بڑے ڈرامائی انداز سے پولیس نے گرفتار کیا اور گرفتار کر کے لے گئے، اور بعد میں ان کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا، اور عدالت میں وہ جو جج تھے ان کے سامنے وہ سارے ثبوت رکھے گی کہ جناب یہ وجوہات ہیں، ان کی بنا پہ ہم نے گرفتار کیا، آپ ہمیں اس کا ریمانڈ دیجیے، کیونکہ پولیس کو لازمی پیش کرنا ہوتا ہے کورٹ میں۔ تو عدالت نے پھر جو ہے وہ ان کو بالکل پولیس کے حوالے ریمانڈ پہ دے دیا کہ اس کی اب پوری ظاہر تحقیقات ہوگی، ان پہ کیس چلے گا۔ اب اس صورتحال میں یہ جو دیکھنے کا یا اس پہ جو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کرپشن یہاں پہ ہوئی۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ ان کے اپنے ادارے کے لوگوں نے جو ہے وہ حکومت کو انفارم کیا، اس میں کوئی سیاسی اثر و رسوخ نہیں آیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سویڈن میں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ کرپشن یا ٹیکس کے پیسے کا غلط استعمال ہے۔ یہاں پہ آپ اور کوئی کام کریں تو ہو سکتا ہے آپ کو چھوڑ دیں، لیکن ٹیکس چوری
یا ٹیکس کے پیسے کا غلط استعمال یا کرپشن، کیونکہ یہ لوگوں کے ٹیکسز کا پیسہ جو سیڈا کے پاس ہوتا ہے، یہ ملینز آف بلکہ بلینز آف سویڈش کرون کا ان کا بجٹ ہوتا ہے، تو وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ ہم لوگ جو یہاں پہ ہیں، ہم دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے لوگ ہیں، لیکن اس پہ ہمارا حق ہے کہ ہم پوچھ سکتے ہیں، حکومت سے، اداروں سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں پہ لگ رہا ہے، اور جب اس طرح کا واقعہ آتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ پکڑ کے انہوں نے پولیس کے حوالے کیا اور یہ ساری کاروائی ہوئی۔ اب یہاں پہ کرپشن کو روکنے کے لیے نہ تو اسپیشل ادارے ہیں، نہ کوئی نیب ہے، نہ احتساب عدالتیں ہیں، نہ کوئی اسپیشل ایف آئی اے ہے، نہ کوئی فلانا ادارہ ہے، صرف یہاں پہ سویڈن میں ایک ہی ادارہ کام کرتا ہے، پولیس۔ جب ایسا واقعات ہوتا ہے پولیس گرفتار کرتی ہے، عام عدالت میں ان کو پیش کرتے ہیں اور معاملہ چلتا ہے، اور یہی ہوتا ہے کرپشن کو یا غلط چیزوں کو روکنے کا۔ جہاں آپ اداروں پہ ادارے بنا دیتے ہیں، وہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جناب یہاں کے سویڈن کی بڑی اہم خبر تھی، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے، اور اس حوالے سے آپ لوگ اپنی جو ہے وہ رائے کا ضرور اظہار کیجئے، اور یہ بتائیے کہ اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟